السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، ایک بھائی ہیں محمد طفیل بھائی، محمد طفیل شاید ان کا نام ہے، تو وہ میری گفتگو سنتے ہیں، کہنے لگے ماشاء اللہ نور حسن بھائی آپ کی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے، بہت مزہ آتا ہے، بہت دل کو سکون ملتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ وہابی دیوبندیوں کو ذلیل کرتے ہو۔ اور سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ وہابی دیوبندی جس طرح سے بھی جال بچھا کے آتا ہے اپنے ہی جال میں خود پھنس جاتا ہے۔ آپ اس کا گھیراؤ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود سارا کچھ اپنے آپ ہی اگل دیتا ہے اور اپنے جال میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ اور بولے جب ایسا ہوتا ہے تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی آواز میں میرے پاس جو ہے آڈیو بھیجی تھی، میں نے آپ کو وہ سنانے کے لیے اس میں ڈالا ہے، آپ حضرات ان کو سنیے۔ اور ایک بھائی نے دبئی سے جو ہے کچھ آڈیو بھیجی ہے، اور ان کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو ان کے یہاں شادی میں کیا کرتے ہیں ذرا دیکھیں، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں اور اس آڈیو کو آپ حضرات پورا سنیں، ٹھیک ہے مسلمانوں؟ ہر ایک مسلمان کے اندر یہی جو ہے شان ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔ کس کی مجال ہے کہ چھڑے نور حسن کو الفاظ کی جلائے گی نجدی وہابی کو الفاظ کی جلائے گی نجدی وہابی کو۔ یہ دیوبندی نہ تیرو نہ تلوار نہ گولی سے سدھرے گا، یہ سدھرے گا تو نور حسن بھائی کے بولی سے سدھرے گا انشاءاللہ۔ نور حسن بھائی سنی بریلی کے تم یار ہو، نور حسن بھائی سنی بریلی کے تم یار ہو، تیرے لفظوں سے نجدی وہابی کٹے، تیرے لفظوں سے نجدی وہابی کٹے، اعلیٰ حضرت کے ایسے تم تلوار ہو، اعلیٰ حضرت کے ایسے تم تلوار ہو۔ السلام علیکم نور حسن بھائی، کیا حال چال ہے بھائی؟ سب خیریت ہے؟ خیریت ہی ہوگی، سرکار کے چاہنے والے خیریت سے ہی رہتے ہیں بھائی۔ آپ تو ایک دم سمجھ لیجئے یہاں دبئی میں چھائے ہوئے ہیں، سمجھے؟ صبح 9 بجے سے جو آپ کا مناظرہ اور علی خان کا مناظرہ جو ہے چلتا ہے، تو پھر رات میں 11 بجے تک ہم لوگ بس یہی سنتے ہیں، ان خبیث ابلیسوں کی دھلائی۔ اور اتنا مزہ آتا ہے جب یہ پلٹی مارتے ہیں، اور جب آپ ہنستے ہیں نا تو سمجھ لو کہ مناظرے کا مزہ ہی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی ہنسی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، جب آپ ہنستے ہیں تو یہاں سمجھ لو سب لوگ ہنستے ہیں۔ اور وہ خبیث جب پلٹی مارتے ہیں کسی بات کو لے کر، اپنے اکابر کے کسی بھی حرامی پنے کی جو عبارتیں لکھ کے رکھی ہیں اس پہ کیسے پلٹی مارتا ہے، جب آپ ان کو گھما پھرا کے اگلواتے ہیں نا ان کے منہ سے تو مزہ آ جاتا ہے، اور جب وہ پھنس جاتا ہے تو پھر کیسے پلٹی مارتا ہے۔
تو ماشاءاللہ آپ اسی طرح لگے رہیے. اللہ اور اللہ کا رسول اولیاء انبیاء سب آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کام بہت اچھا کر رہے ہیں. سرکار کے دشمنوں سے لڑنا کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اچھی اچھی ویڈیو ڈالتے رہیے کہ ہم لوگ کا یہاں اچھا ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے اور اچھی معلومات بھی ہم لوگ کو ہو گئی ہے. اور ہم لوگ بھی ویسے معلوم ہے کہ یہاں سعودی دبئی میں تو وہی ابلیس زیادہ رہتے ہیں، تو ہم لوگ کبھی بات پڑتی ہے تو ان کو پہلے ہم لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے. اور اب جب سے آپ کی اور نور حسن بھائی کی علی خان کی جب سے ہم لوگ یہ مناظرہ سن رہے ہیں آپ دونوں کا، تب سے ہم لوگ کو اتنی معلومات تو ہو ہی گئی ہے کہ ان کو کیسے جواب دینا ہے. ان لوگ سمجھ لو کیسے ان سے بات کرنا ہے، ان کو کیسے بتانا ہے کہ تم غلط ہو. تو ایسے ہی ہم لوگ کی رہنمائی کرتے رہیے، ہم لوگ کو اچھی اچھی جانکاری ملتی رہے بس. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ. اور بھائی میں بہت کٹر سنی ہوں، اور ہم لوگ کے گاؤں میں بھی سمجھ لو بہت کٹر سنی ہے. میں آپ کو ایک بہت اچھا اپنے وہاں کا سسٹم بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کے یہاں جب سنی کے یہاں کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے نا، تو مسجد سے اعلان کر دیا جاتا ہے. گھر جا جا کے دعوت نہیں دی جاتی، کیونکہ شہر تو ہے نہیں کہ گھر جا جا کے دعوت دی جائے دور دور. گاؤں کا معاملہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ مسجد میں جا کے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سارے سنیوں کی دعوت ہے، بدعقیدہ اہل حدیث ان کو چھوڑ کر. اور پھر دعوت چالو ہو جاتی ہے تو 2-3 سنی ڈنڈا لے کر جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں گھومتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی بدعقیدہ بغیر دعوت کے تو نہیں گھس گیا ہے. اور اگر وہ کھاتا ہوا مل گیا تو آپ جانتے ہیں نا، کھاتا ہوا اگر مل گیا تو اس کا منہ پھر کبھی کھانے لائق نہیں رہے گا. تو یہ ہم لوگ کو ادھر بہت زیادہ ہے سر. ہم لوگ کے ادھر سمجھ لو ان کے یہاں پانی پینا کھانا کھانا بھی بہت بڑا وہ سمجھا جاتا ہے. اور اگر کوئی سنی کھا لے تو سمجھ لو سنی پھر سنی کے سے الگ ہو جاتا ہے. پھر اس کو بھی جو ہے آدمی پہلے سمجھاتا ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا اس کے تو پھر اس کو بھی کوئی اپنے یہاں دعوت میں نہیں پوچھتا ہے، کیونکہ معلوم پڑ جاتا ہے نا کہ پھر یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. تو یہ بہت مزیدار ہے ہم لوگ کے یہاں پہ. اسی لیے ہم لوگ کے ادھر بہت یہ لوگ چوں چاں ذرا بھی نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہیں تو ہم لوگ کے یہاں آدھے سے زیادہ یہ لوگ ہیں. لیکن سنی معلوم ہے حق پہ جو ہوتا ہے وہ کہیں ڈرتا نہیں ہے، تعداد تو دیکھتا نہیں ہے. ہم لوگ کے ادھر تو ان کے اسٹیج بھی اکھاڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں اسی ٹائم. اگر ذرا بھی تقریر ان کی ہوئی اور کوئی غلط بات ان کے مولانا کے منہ سے نکلی تو پھر وہاں نہ اسٹیج رہتا ہے نہ وہ مولانا رہتا ہے، سمجھے. تو ویسے بھی یہ لوگ اب کچھ بولتے نہیں ہیں، وہ چپ چاپ بس وہی مسجد کے اندر کر لیتے ہیں جو بھی کرنا ہے وہ کر دے. تو سنی حق بولتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے. تو بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ جب سے میں آپ کا مناظرہ سن رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بس میں اتنا جانتا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اولیاء انبیاء سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. لیکن میں کچھ جانتا نہیں تھا کہ ان کو اگر یہ کچھ بولے تو ان کو کیسے جواب دینا. لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ میں جب سے آپ کا مناظرہ سن رہا ہوں دونوں لوگ کا، تب سے سمجھ لو کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو کیا بولنا ہے، کیسے ان کو سمجھانا، اور یہ کیا کیا ان کی کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے. جب ان کی غلطی بتاؤ تو یہ اپنے آپ ہی بھاگ جاتے ہیں. میرے یہاں بھی بہت بڑے بڑے خبیث ہیں، اور جب سے میں ان کو بتانے لگا تھا نا تو سمجھ لو یہ ویسے ہی مجھ سے چڑھتے تھے، اور اب تو یہ مجھے دیکھ کے بھاگیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور حسن صاحب خیریت سے ہیں؟ اور بھائی آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ نور حسن صاحب آج ہم نے ایک ویڈیو سنا، بہت ہمیں افسوس ہوا، دکھ ہوا. کل سنا تھا، سوری کل میں نے ویڈیو سنا، بہت ہمیں افسوس ہوا کہ بتاؤں
एक गुफरान मुफ्ती देवबंदी होकर बताओ, इनके वहाँ के मुफ्ती देवबंदी, बताइए गाली किस तरह की बक रहा था वो। हमें इतना अफसोस हो रहा था कि ये लोग कैसी जमात है, ये लोग कितनी गधैली जमात है। देवबंदी और वो भी मुफ्ती का टाइटल उसको पता ही नहीं ना, मुफ्ती कहते किसको, गाली बक रहा, कह रहा मैं मुफ्ती हूँ। और वो कह रहा भाई, हाँ पहले उसने इजहार करा कि हाँ मैं गुफरान मुफ्ती बोल रहा हूँ, और उसके बाद गाली कैसी बक रहा था। यार ये लोग का ये इतना बेकार धर्म है, मदरसा में ये लोग यही सब सीखते हैं, लोगों को गाली बकना है, अवाम को गाली बकना है, बुजुर्गों को गाली बकना। यार ये लोग कितनी खराब जमात है। आज सुन के बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ने हमें बहुत बचाया। ये लोग बहुत बहकाते थे, सही बता रहे आके, बहुत बहकाते, लेकिन जब से सोशल मीडिया पे सब इन लोगों की हकीकत पता चली, तब से एहसास हुआ कि ये लोग कितनी गंदी जमात है, देवबंदियों की या अहले हदीसों की। साले हमारे ख्वाजा गरीब नवाज को बुरा भला कहते हैं, यार ये लोग कैसे मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गान दिन औलिया इकराम को बुरा भला कहते हैं सब। और ये देखो जो हमारे ताजदार हरम, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताओ गुस्ताखी करते हैं। इनकी किताबों में लिखी हुई है, मुश्किल कुशा जब आपने हवाला देना शुरू किया तो ये देवबंदी मुफ्ती गुफरान कैसे भागा, फोन काट दी साहब का। गुफरान भाई, ये नूर हसन भाई, बताइए ये कैसा गुफरान कंजर लोग हैं देवबंदी है भाई। जब आपने कहा कि चलो तुम खाली अल्लाह को मुश्किल कुशा मानते हो, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह गौशे पाक को भी मानते, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मानते हैं, अल्लाह की अता से सबको मानते हैं, जो भी पावर जिसको मिला अल्लाह की अता से, उनको नहीं मानेगा। और जैसे ही आपने कहा कि खाली अल्लाह ही है मुश्किल कुशा और कोई नहीं ना, कि नहीं और कोई नहीं ना, और जब आपने इनके बुजुर्गों का हवाला देना शुरू किया इनकी किताबों से, तो फोन काट के भाग गया खबीस। यार नूर हसन भाई, बहुत हमें अफसोस हुआ इस बात का कि यार बहुत अल्लाह ने हमें बचाया। हम ये वीडियो सबको सुना रहे हैं कि देखो तुम्हारे देवबंदी मुफ्ती देखो कैसे गाली बकते हैं, देख लो। और एक और था, वो कह रहा हम बरेलवी हैं। अरे बरेलवी होते तो इस तरह की बात ही हरकत ही नहीं करते और इन लोगों का साथ ही ना देते। और इसी गाली बक रहा वो मुफ्ती हो के, बताओ देवबंदियों का। यार ये अहले हदीस और देवबंदी दोनों बिल्कुल हम लोग गिरी जमात है, बाकी और को तो हम लोग समझते ही नहीं ना। ये तो बिल्कुल ही, वो देखो एक ये सऊदी का क्या नाम है, मेराज रब्बानी जिसको बोलते हैं, वो नज़दीकी औलाद, अंग्रेज की औलाद, वो देखो यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह बोल रहा, माज़अल्लाह यजीद पलीत को, देख लो। मतलब कि जितने भी ये लोग कुकरुम कर रहे हैं, हमें लगता है दुनिया में मुसीबत सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से आ रही है, सही बता रहे, क्योंकि ये लोग इतना बुजुर्गों को और यहाँ तक कि हमारे नबी पाक की शान में होता इतनी गुस्ताखी कर रहे हैं। बताओ कैसे दुनिया में, इसको बस अल्लाह का बड़ा एहसान है, बुजुर्गों की दुआ है कि दुनिया टिकी हुई अच्छे लोगों की वजह से, वरना इन लोगों के चक्कर में तो बर्बाद हो जाए। को बस अल्लाह बस बचाए हुए बुजुर्गों की दुआओं से, अल्लाह बहुत करीम है। बस मेरे रब का फरमान है कि जहन्नम भी बनाया है इसीलिए बनी है, इनको भी जहन्नम में ही जाना है खबीस लोग। यार हमारे नवासे रसूल हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन के लिए, अल्लाह के लिए अपनी सरों को कुर्बान कर दिया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, सर कटा दिया लेकिन सर झुकाए नहीं। आज ये खबीस कह रहे हैं, और जिसने ये हुसैन पाक को शहीद किया है उसको ये कह रहे रहमतुल्लाह ताला अलैह यजीद पलीत को, मेरा रब्बानी है। ये लोग इतनी गंदी जमात है, साले कुत्ते। बहुत बहुत अफसोस होता है इन लोगों को ऊपर कि यार बस
صرف یہ لوگ ان کو ہی بہکاتے ہیں جو آلو بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، پان کی دکان، پپو پان والے کو، جن کے پاس علم نہیں نا، وہ بہکاوے میں آ جاتے. اور اس کا ایک ڈھونگی ایک جو ہے طارق جمیل، وہ اس کو تو ہم طارق جلیل بولنے لگے جب سے اس کی دعائیں سنا. وہ دیکھو دعا کیسے مانگتا ہے. ہمیں اس کی دعا میں اتنا کفر ہے کہ سن کے افسوس ہوتا کہ یہ لوگ بتاؤ، ان کے جب بڑے لیڈر اتنا کفریات جملے بولتے ہیں تو یہ چھوٹے موٹے دیوبندی جو ہیں ان کا کیا حل ہوگا. یہ تو بالکل ہی گئے کام سے ہیں. وہ ہم نے ایک دعا سنا تھا، وہ خبیث طارق جمیل جو دعا مانگ رہا تھا، معاذ اللہ اسے بول رہا تھا، اللہ تو کہاں ہے، اے اللہ تو کہاں ہے، آ جا تو ہمارے دلوں پر جھاڑو لگا جا، تو آ جا ہم لوگ کو پنہین سے صاف کر جا، دل جھاڑو لگا جا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بتاؤ اللہ کو اس طرح سے پکار رہا ہے. یہ ان لوگوں کا لیڈر ہے دیوبندیوں کا، جس کو دعا مانگنے کی تمیز نہیں، نہ دعاؤں میں کتنا کفر بول رہا ہے کہ اللہ تو کہاں ہے، تو آ جا. ایسا ڈھونگی پنا رو رہا، ایسا ڈھونگ مچا کے رو رہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ یہ بتاؤ، یہ ان کا بتاؤ لیڈر. یار ہم لوگ بہت بچے، ہم اپنے سارے دوستوں کو بھی ویڈیو دکھا رہے ہیں، ان کو بھی بڑی سمجھ میں آ رہی ہے. میرا کام ہے دکھانا، باقی ہدایت دینا میرے اللہ کا، بس مطلب ہدایت دینا میرے اللہ کی رحمت، جس کو اللہ ہدایت دے دے. بس یہی سب سوچ کے بہت افسوس ہوا ان لوگوں کو. اب آتے نہیں نا، اب جو بھی آتے ان کو تو چپل مار کے بھگانے والا ہے. پہلے اپنا ایمان جا کے درست کرو. پہلے تمہاری کتابوں میں دیکھو کتنا برا بھلا لکھا ہے. تمہارے بڑے بڑے جو علماء کے جو مولوی کہتے ہو، علماء کہتے ہو، طارق جمیل لوگ، وہ دیکھو کیسا کفر بول رہے ہیں. یہ کون سی دعا ہے؟ تو آ جا کہاں ہے، تو آیا نہیں، تو آ جا، دلوں پہ جھاڑو لگا جا. معاذ اللہ. بتاؤ اللہ کو اس طرح سے بول رہے ہیں کہ آ جا اللہ، تو ہم لوگ کے دلوں پہ جھاڑو لگا جا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بس یہی ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ بہترین بدتر لوگ ہیں. ان کا تو حشر کیا ہوگا بس دیکھے رہو. اور بس سنیوں کو بس ایک ہی دو کو بہکاتے ہیں. سنیوں کو، جن کو علم نہیں ہوتا، ان کو معلومات نہیں ہوتا، جو علماء کی صحبت میں نہیں ہوتے، ان کو بس یہ بتاتے ہیں. وہ دیکھو سنی جا رہے ہیں قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، دیکھو ان کی عورتیں جا رہی ہیں، بس وہ دیکھو ان کے سنی لوگ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں. ابھی میں کہتا ہوں تو عوام کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے علماء نے اگر یہ کہا ہو تو بتاؤ. کسی سنی علماء نے اگر کہا ہو کہ بھائی مزار پہ جاؤ ثواب ملے گا، سجدہ کرو، معاذ اللہ، یا سجدہ کرا تو شرک ہے اگر عبادت سمجھ کے کیا، اور اگر تعظیم کی نیت سے کیا، اعلیٰ حضرت نے تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس کے لیے بھی منع کیا کہ اگر تعظیم کبھی کا سجدہ کرو گے تو بھی حرام ہے، گناہ ہے. اس لیے 5 ہاتھ دور کھڑے ہو کے دعا مانگنے کے لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے. ہمارے سارے سنی علماء یہی سمجھاتے ہیں کہ جاؤ، مردوں کو جانا چاہیے. ہمارے نبی پاک نے بھی پہلے منع کیا تھا، پھر بعد میں اجازت دے دی تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو، جا کے ہم فاتحہ درود کر سکے، بہت کچھ کر سکے، دعائیں مانگ سکے. ہمارے دل میں بھی ایک ڈر خوف آئے اللہ کا کہ ہم کہاں دنیا کے رنگ میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی تیاری بھی کرنا چاہیے. اس طرح اسی لیے جو ہے ہمارے نبی پاک نے اجازت دی تاکہ اب یہی ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے قبرستان جایا کرو، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. اور یہ لوگ الٹا لے جاتے ہیں، وہ سجدہ کر رہا. بھائی عوام، ہمارے علماء تو سمجھا ہی رہے ہیں عوام کو، اب عوام نہیں سننے چاہ رہی ہے تو اب اس کی ذمہ دار بھائی ہمارے علماء تو ہے نہیں. ہمارے کو ایسے علماء کی تقریر بھی نہیں نا جو کہتے ہیں. بڑے علماء کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈھونگی والے لوگوں کی نہیں بات کر رہے جو ہو کرتے ہیں، انگوٹھی 5 میں پہن لین 10 انگلی میں اور ہو چلا رہے ہوں. وہ سب اپنے جو خاص مین علماء ہمارے عاشقان رسول سنی علماء جو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ماننے والے، ان کی بات کر رہے ہیں. ان کا ایک بھی کوئی فتویٰ ایسا نہیں نا جو وہ کہتے ہیں کہ عورتیں اور مردوں کو، عورتوں کو ہی مزار پہ جانا چاہیے، عورتوں کو مردوں کو سجدہ کرنا چاہیے. یہ سب غلط ہے. یہ سب میرے علماؤں نے، سنی علماؤں نے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں نے کبھی نہیں کہا ہے. یہ ہمیشہ منع کیا، عورتوں کو تو خاص کر کے منع کیا ہے کہ کبھی بھی
इरादा भी ना करे कब्रिस्तान जाने की, मज़ारों पे जाने का। अब चली जाती हैं तो अब क्या कर सकते हैं, मना ही कर रहे हैं हमारे उलमा तो। और ये लोग बस इसी तरह से बहकाते हैं, वो देखो उनकी औरतें जा रही हैं, वो देखो उनके मर्द सजदा कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं भाई, वो मर्द सजदा नहीं करते, उनको हर कोई समझाता, हमारे सारे सुन्नी उलमा समझाते, लेकिन हम नहीं मान रहे। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग जो मानने, आप तो बहुत मानने लगे, अब तो बहुत मानने। हमारे दोस्तों लोग जाते थे, वो भी अब बहुत अदब से अब भी जाते हैं। अब बहुत तरीका बदल गया, पहले अपनी औरतों को ले जाते थे, अब औरतों को सब बंद कर दिया। क्यों? सोशल मीडिया से सुनना शुरू किया, उनको पता चला कि हमारे सुन्नी उलमा तो यार ये सब के लिए मना करते हैं कि जो है मज़ारों पे औरतों को न ले जाओ। और ये लोग हम लोग को बहकाते हैं कि इन लोग जाते हैं, गलत फहमी रही। तो बस यही हम कहना चाहते हैं मेरे भाई, मेरे सारे भाइयों को, मेरे सारे दोस्तों यारों को, मेरे दुनिया भर के आशिकान रसूल को, कि मेरे दोस्त सुन्नी उलमा आला हज़रत के मानने वालों, कोई भी मसला हो सबसे पहले अपने आशिकान रसूल सुन्नी उलमाओं से तहकीक कर लो, पूछ लो। हमें क्यों, हमें इतना इल्म नहीं ना जितना हमारे उलमाओं को इल्म है। कोई भी देवबंदी या वहाबी कोई मसला बताए, खैर डायरेक्ट उसको अपने सुन्नी उलमा के पास ले जाओ, भाई हमसे नहीं पूछो, उनसे पूछो। चलो, या अगर तुम्हारे कोई दिल में कोई खट्टा हो तो फ़ौरन अपने वजू करो, अपने सुन्नी उलमाओं से पूछो। तो इस तरह से हमेशा ईमान बचा रहेगा, वरना आजकल ईमान बचाना बहुत खतरा है। इसीलिए अपना ईमान संभालो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह से खूब दुआ करो, बुजुर्गों के औलिया इकराम के चाहने वाले बनो, समझे। अपनी औरतों को पर्दे में रखो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छे आशिकान रसूल उलमाओं की सोहबत में बैठा, खुद भी बैठो, उनको भी बैठा लो। आशिकान रसूल मदरसों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ। बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और नूर हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमें मैसेज भेजना था कि ये लोगों की हकीकत दिखाने के लिए कि ये लोग क्या हैं। हमें बहुत खुशी होती नूर हसन साहब, जो आप इस तरह से आप आगे कदम बढ़ाया। कम से कम आज हम लोगों को मालूमात हो रही है इन लोगों, ये देवबंदी और अहले हदीसों में अंडरग्राउंड क्या है मसले। ऊपर से मोहब्बत दिखाएंगे, शहद दिखाएंगे, अंदर जहर चटाएंगे, ये हाल है। खैर अल्लाह पाक हिदायत दे, अल्लाह पाक हम सबका ईमान भी सलामत रखे, हम सबको पक्का सच्चा आशिक़ रसूल सुन्नी उलमाओं के साए में, बुजुर्गान दिन औलिया इकराम के साए में रखे, आला हज़रत का दीवाना और इश्क़ रसूल पिलाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिर्क बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को।